تیسرا کیا ہے؟ قلت کلام. ضروری بات کرو، غیر ضروری کو چھوڑ دو. وہ ایک بزرگ تھے، وہ دن کو جو بات کرتے اپنے ساتھ لکھ لیتے، رات کو اپنے ساتھ حساب کرتے. آج میں نے جو باتیں کی اس میں کتنی ضروری تھی، کتنی غیر ضروری. سے گناہ کی باتیں مراد نہیں ہیں. یہ جائز باتیں بھی جو غیر ضروری ہیں وہ بھی نہ کی جائیں. گناہ کی باتیں تو آؤٹ آف کوسچن ہے. اور جب خانقاہ میں بھی آ کر غیبت ہو رہی ہو، یہ تو غیر ضروری نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. ضروری سے مراد وہ جائز باتیں ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، وہ بھی نہ کرو. کیونکہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. اسلام کا حسن کیا ہے کہ آپ لا یعنی کو چھوڑ دیں. اسلام کا حسن کیا ہے؟ لا یعنی کو چھوڑ دیں. یہ اسلام کا حسن ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ والوں کی 14 صفات میں سے ایک صفت کیا بیان کی گئی؟ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. آپ یہاں اللہ والوں کی مجلسوں میں نے انہیں کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لغو سے بچنا ہے، لا یعنی سے بچنا ہے. لغو یا لا یعنی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک عبث ہے، ایک لعب ہے، ایک لہو ہے. عبث وہ لا یعنی ہے. لا یعنی اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنے میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اگرچہ وہ کرنا جائز ہو. وہ لا یعنی. اس میں پہلا عبث ہے. عبث کیا ہے؟ جس میں نہ مزہ ہے نہ فائدہ ہے. نہ مزہ ہے لیکن کر رہا ہے. دوسرا لعب ہے. لعب اس لا یعنی کو کہتے ہیں جس میں مزہ ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں. لہو اس لا یعنی کو کہتے ہیں جس میں مزہ ہے اور اتنا مزہ ہے اس مزے میں لگ کر ضروری کام سے رہ گیا. باہر بیٹھا ہوا گپے لگا رہا، اندر واز ہے. یہ لہو میں آتا ہے. اور مزہ آتا ہے اس کو گپے لگانے میں اور اندر واز ہو رہا ہے، اور یہ لہو ہے. یہ کیا ہے؟ اور علماء فرماتے ہیں تینوں سے بچو، کیونکہ قرآن پاک نے تینوں کی ہجو کی ہے. تینوں کی کیا کی ہے؟ ہجو کی ہے. ان تینوں سے ہمیں بچنا. حضرت فرماتے ہیں لا یعنی کیا ہے؟ حضرت مثال دیا کرتے تھے. 2 آپ کے ساتھی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ درمیان میں آ کر پوچھتے ہیں اچھا جی وہ فلاں عمر آج کل کیا کر رہا ہے، حالانکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ لا یعنی ہے. آپ کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ لا یعنی ہے. لا یعنی گناہ نہیں ہے، گناہ کا سبب بنتا ہے. لا یعنی سے دل میں اندھیرے آتے ہیں، اندھیرے گناہوں کی آماجگاہ ہے. ہاں دل میں ظلمت آتی ہے، دل میں ایک اندھیرا آتا ہے، یہ لا یعنی ہے. لا یعنی سے اپنے کو بچاؤ. ہاں لا یعنی کا علاج حضرت نے کیا فرمایا؟ کیونکہ حضرت حکیم الامت تھے تو وہ مرض بتاتے تھے، اسباب مرض بتاتے تھے، علاج مرض بتاتے تھے. حضرت نے لا یعنی کا علاج کیا بتایا؟ کثرت ذکر. اپنی زبان کو کثرت ذکر میں لگاؤ گے نا تو آپ کی زبان لا یعنی سے بچ جائے گی. فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنوں کے نا پریگی دادا ہو گپے نہ لگئی. پریگی دادا گپے اور سالک اور گپیں اور سالک. ہاں پھر خانقاہ میں آ کر واز اور گپیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چھوڑو کہ وہ کیا کہتے ہیں گپے نہ لگے. ہاں گپے نہ لگے. یہ خاص شکل نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کثرت ذکر کرنا ہے. جتنا کثرت ذکر کرو گے اتنا لا یعنی سے بچے رہو گے. 3 باتیں بتائی نا. قلت یاد رہیں گی؟ قلت ہاں. دوسرا قلت منام. تیسرا کیا ہے؟ قلت کلام.